الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، دعویٰ اکیڈمی کے دروس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 19ویں پارے کے چند مقامات پہ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری ہدایت، رہنمائی اور تربیت کے حوالے سے کیا کیا سبق ہمیں دیے ہیں۔ 19واں پارہ جن صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں ایک صورت الفرقان کا بقیہ حصہ ہے، اسی طرح صورت الشعراء مکمل اور صورت النمل کا کچھ حصہ اس پارے میں شامل ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین قیامت کے احوال کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس زندگی میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنے اوپر ظلم کیا، ایسے شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پچھتائے گا اور اتنا پچھتائے گا کہ اس کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ اور آگے ایک وجہ ذکر کی جو بڑی قابل توجہ ہے کہ وہ ساتھ یہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری ہلاکت، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے اللہ کی طرف سے جب ایک کتاب آ چکی تھی، اللہ کا ذکر آ چکا تھا، لیکن اس شخص نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی، اپنے دوست احباب اور جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو ہمیں گمراہ کرنے والے ہوں، اور قیامت والے دن یہ تعلق اور یہ نسبت، یہ صحبت ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب اور باعث بنے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شکوے کو بھی آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ رب العالمین سے یہ فرمائیں گے شکوہ کرتے ہوئے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، اسی طرح قرآن پہ عمل نہ کرنا، اسی طرح قرآن کو حکم نہ ماننا، یہ وہ ساری صورتیں ہیں جو قرآن کو چھوڑنے والی صورتیں ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو کہ قرآن کا اصل مقام ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن سے رویہ کیسا ہے، ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ کے حضور شکوہ کرنا پڑا۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے کچھ قریبی بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، ان کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار سے، بڑی متانت سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل شخص گفتگو کرتا ہے تو وہ ایسے ہی خواہ مخواہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سو کر نہیں گزرتی، بلکہ اپنے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور قیام اور سجود میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ تو کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی وہ اسراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو ہی پکارتے ہیں،
اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اسی طرح اگر کوئی ایسی مجلس ہو، ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی فضول بات ہو، کوئی فضول کام ہو، بے فائدہ کام ہو، لغو بات اور کام ہو، تو اس جگہ سے گزر جاتے ہیں، اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ گونگے اور بہرے نہیں بنتے، بلکہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اولاد صرف اور صرف اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان کی یہ بھی اللہ سے دعا ہوتی ہے اور تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ کچھ عباد الرحمن کی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے آخر میں ذکر کی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں سے جس پہ ہم عمل کر سکتے ہوں اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے۔ تو اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء نے اپنی قوموں کو کس طرح دعوت دی اور ان قوموں کا رسپانس کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ تو اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام سے آغاز کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت دی۔ تو جب دعوت دی تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے رب کا پوچھا، تو چونکہ اس کا تو دعویٰ یہی تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، تو اس نے کہا کہ کس رب کی دعوت دے رہے ہو، کس رب کی طرف دعوت دے رہے ہو، ما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف فرمایا، اللہ رب العالمین کا تعارف پیش فرمایا۔ اس کے بعد معجزات کا ذکر ہے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے اور فرعون نے کس طرح ان کا پیچھا کیا اور کس طرح وہ غرق ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی جو کہ شرک میں مبتلا تھی۔ تو انہوں نے قوم کو یہ کہا کہ تم کن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہاری بات سنتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو یہ تم کس طرح کے معبود تم نے پال رکھے ہیں؟ تو ان کی قوم کے پاس اب کوئی جواب تو تھا نہیں، تو وہی ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، بس وہ بھی اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری قوموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ ان کے آباء و اجداد اس طرح کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان بہت ساری ایسی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اور ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ آباء و اجداد اس طرح کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ دلیل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، شرک سے منع کیا۔ تو ان لوگوں کا جو جواب تھا وہ یہی تھا، بڑا عجیب جواب ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم آپ کی بات کو مانیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں، جبکہ آپ کے پیچھے جو چلنے والے ہیں، آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، وہ تو یہ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کمی کمین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں۔ تو یہ ان کی یہ نفسیات تھیں، یہ وہ چیز تھی، یہ وہ سوچ تھی جس سوچ نے ان کو حق قبول کرنے سے روکا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ان کی قوموں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور اللہ رب العالمین نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو برباد کیا۔ ان تمام واقعات میں جو چیزیں مشترک ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہر واقعہ میں جو آیات ذکر کی ہیں، ان میں یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، ہر نبی نے یہی اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری پیروی کرو، میں تمہیں جس طرح کہتا ہوں اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر واقعہ میں یہ آیت بھی ذکر کی ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قصے ہیں، ان میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں کے اپنے انبیاء کے ساتھ ان کی جو دعوت تھی، ان کا رسپانس کیا تھا، کیسے ان لوگوں کا رویہ تھا، کن چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تاکہ ہم بھی آج اپنی زندگی میں یہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ کہیں وہ رویے ہماری زندگیوں میں بھی تو نہیں ہیں، اور ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورۃ النمل اس پارے کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ النمل کا مطلب ہے چیونٹی، تو چونکہ اس میں ایک چیونٹی ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اس سورت کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مختصر سا اور ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ جو آیات ہیں وہ ہمارے لیے ان میں تربیت کا بہت سامان ہے کہ انبیاء کی تربیت اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کیسی تھی، اور ایک مومن کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا۔ اب ان دونوں کا رویہ اللہ رب العالمین نے اسے ان دونوں کی، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی جو تربیت تھی، اللہ رب العالمین اسے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ ان دونوں نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ یہ جو اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص ہم پہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سارے ایمان لانے والوں میں سے ہمیں چنا ہے اس دولت کے لیے اور اس فضل کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ جب داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو انہوں نے بھی اسی تربیت کا اظہار کیا کہ یہ کہا، یہ فرمایا کہ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ یہ جو اللہ نے مجھے جانوروں کی بولی سکھائی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور عملی طور پہ پھر اس کا اظہار اگلی آیات میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نکلے تو ایک چیونٹی کا، جو اسی چیونٹی کی مناسبت سے اس سورت کا نام النمل ہے، تو ایک چیونٹی کا واقعہ ہے کہ اس چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے یہ کہا کہ اپنی جو بلیں ہیں ان میں چھپ جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تاکہ کہیں ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فتبسم ضاحکا، تو مسکرا پڑے اور یہ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ یہ جو میرے اوپر آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کی جو رحمتیں ہیں میرے اوپر، آپ کا جو فضل ہے میرے اوپر، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہو سکوں۔ یہ ہے وہ نبوی تربیت کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں اور نعمتیں انسان پہ ہوتی ہیں، تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اتنی ہی عاجزی اور اس کے اندر تواضع آتا ہے، تکبر نہیں آتا، اور وہ فوراً اس کو اپنے رب کی طرف لوٹاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ یہ جو نعمتیں اور فضل اور رحمتیں ہیں یہ میرے رب کی عطا کردہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں کا یہ انداز قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اس کے بعد
ہدہد کا واقعہ ہے اور ملکہ جو سبا ہے ان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا پھر اس صورت میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پہ ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائی سے روکا تو ان کا جواب کیا تھا۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، کیونکہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہی رویہ ہے۔ یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے، روکا جائے، تو ان کا آگے سے جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ جو بڑے بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، نکالو ان کو اس بستی سے۔ تو آج بہت سارے اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، اس رویے سے ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے۔ یہی ان واقعات کو اللہ نے جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، جو برائیاں ان قوموں میں تھیں، ان لوگوں میں تھیں، ان سے بچیں۔ تو آج بھی جب ہم بہت سارے لوگوں سے یہ بات اور یہ لفظ سنتے ہیں کہ جب کو کسی بری چیز سے روکا جائے تو یہی رویہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، دیکھا ہوا ہے آپ کو، بڑے نیک بنتے ہو آپ، بڑے نمازی پرہیزی حاجی۔ تو اس طرح کے اس سے ملتے جلتے الفاظ سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ وہ رویہ ہے جس کو خاص طور پہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، برائی کے تناظر میں ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے احتراز کریں۔ تو یہ چند اللہ رب العالمین کی اس پارے میں چند ہدایات ہیں، ہمارے لیے تربیت کا کچھ سامان ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پہ حد الوسع عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔